وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 38 آج کا موضوع، کیا ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ہم نے ان کفار و مشرکین مکہ سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت و قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلبی بیداری رکھتا ہے، یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کو یکسو اور غیر سے منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدے میں ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 38 لفظی ترجمہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ہم نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، کرتے رہیں۔ وَسَبِّحْ، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنے رب کی تعریف کی اور اپنے رب کی حمد کی۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور سجدہ ادبار السجود، سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ سامعین کرام، سورہ قاف کے آخری مضامین ہیں اور آخرت کی طرف بھرپور توجہ دلائی گئی ہے، اور آخرت ہی اس صورت کا موضوع تھا اور ہے۔ اور جو گزشتہ سبق ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے عقیدہ آخرت سے اور پیغمبروں کی تعلیم سے انکار کر دیا ان کو میں نے ہلاک کر دیا۔
اور یہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کا نظام جو ہے یہ جاری و ساری ہے، کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ آج تھوڑا سا صرف مختلف ہے کہ ایک قوم کو جڑ سے ہلاک نہیں کیا جاتا، کیونکہ آخری نبی آ چکے ہیں، اگر ہلاک کیا جائے تو قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا نہیں۔ لیکن آج جو عذاب کی قسمیں ہیں سامعین کرام، وہ کہیں زیادہ سخت ہیں، کہیں زیادہ عذاب ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دل پر کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو جھٹلاتے ہیں، یہ جو عمل بد کرتے ہیں، اس کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے، لیکن یہ سارے وہ عذاب ہیں جسے ہم خود دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، ایسا نہ سمجھیں کہ ہم آج عذاب الہی کا شکار نہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہیں، عذاب میں ہم مبتلا ہیں، اور اس کی میں شکلیں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں حق ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی سمجھ ہماری الٹی ہو گئی ہے کہ حق ہمیں باطل نظر آتا ہے، باطل کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں دنیا تو مقصود نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں عذاب کی قسمیں جس میں ہم گرفتار ہیں۔ دنیا تو نہ ہماری منزل ہے نہ ہو سکتی ہے، دنیا کی کامیابی یا ناکامی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ ہم نے اسے بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دے دی ہے۔ اور ہمارا تو یہ حال ہے کہ حق یہ ہے کہ کامیابی آخرت کی ہے، اور ہم اس کو حق نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، اور کامیابی تو دنیا کی کامیابی ہے۔ جیسا کہ قارون اپنی دولت و ساز و سامان کے ساتھ نکلا تو بعض لوگوں نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، یا ویلا لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، ایسے الفاظ ہیں۔ وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا نا، اپنے خزانے یہ وہ، تو انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی ایسا دیا جاتا، یہ تو بڑا حصے والا ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا حصے کا خاوند ہے، یعنی بڑی کامیابی اس نے سمیٹ لی، یہ دیکھو اتنے مال و دولت کے انبار۔ تو اسے جو ہے وہ نعمت سمجھے جبکہ وہ عذاب تھا۔ یہاں بھی ہم اہل دنیا کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں دولت زیادہ لکھ دی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، عیش و آسائش و آرام میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دیکھیں یہ خیال باطل ہے، جبکہ اسے ہم حق سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیں برا نہ مانیں، لیکن ہماری سمجھ جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، باطل کو ہم حق کہتے ہیں اور حق کو ہم باطل کہتے ہیں۔ اس عذاب، یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ عقل کسی کی پھیر دی جائے، الٹی ہو جائے، تو الٹی ہے، یہ عقل ہماری الٹی ہو چکی ہے۔ آج دیکھیں، میں آپ کو اپنے پاکستان کی مثال دیتا ہوں، آج حق کا بول بالا ہی نہیں ہے، باطل کا بول بالا ہے، افراد کے حساب سے بھی، اور جو قومی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ آج بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں یہ مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ یہ آپ کے گھر کا واقعہ ہے۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں شوہر میرا تابع دار رہے، بہت سے پیسے ہوں، بہت اچھا رہنا سہنا ہو، کھانا پینا ہو، اور بس موجہ ہی موجہ۔ شوہر صاحب بھی اسی طرح کہتے ہیں، ان کا بھی ذہن یہی ہے، دو ڈبل نوکریاں کرتے ہیں بعض اوقات، اور دکاندار لوگ جو ہیں صبح سویرے جاتے ہیں، شام کو تھکے ہارے لوٹ کے آتے ہیں، ساری جد و جہد جو ہے بس ظاہر کے لیے۔ تو یہ بھی دیکھیں، یہ بھی عقل الٹی ہو جانے کا میں جواز، یہ ثبوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی عقل الٹی ہو گئی۔ قرآن کو کوئی اہمیت ہی نہیں، قرآن جبکہ مرکزی کتاب ہدایت ہے، کامیابی کی دلیل ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، لیکن ہم اس کو قبول کرنے کو اندھیرا سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تمہاری تو
عقل الٹی ہو گئی ہے جو نیک لوگ ہیں۔ تم دقیانوسی باتیں مت کرو، پرانی باتیں مت کرو، آج لوگ کہاں جا رہے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو، یہ مجھے خود کہا گیا ہے سامنے کرم، کس دنیا میں بس رہے ہو۔ لیکن جب الٹی عقل ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کی فقرے سننے کو ملتے ہیں۔ دقیانوسی تو میرے گھر میں مجھے کہا گیا ہے، یہ دقیانوسی خیالات والا ہے۔ ہاں تو اب باہر کے تو پھر آپ دیکھ لیں، بعض دوست مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تمہاری اچیومنٹ کیا ہے۔ اب ان کی نظر میں اچیومنٹ یہ ہے کہ میں کوئی بنگلے بنا لوں یا کوئی اونچا میرا کاروبار ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن وہ اچیومنٹ ان کی نظر میں جو اچیومنٹ ہے ہماری نظر میں تو اچیومنٹ نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایسا پوچھتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ شرمندگی دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم تو نرے نکھٹو نکلے۔ بعض یار احباب جو ہیں دوست کہ بھئی ہم تو مزے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا عقل، میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ اللہ کے عذابات جو ہیں آج زیادہ ان عذابوں سے سخت تر ہیں جو کہ دیگر قوموں پہ آئے۔ ان پہ تو قوم عاد پہ یعنی قوم لوط پہ بستی الٹ دی گئی، فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ان پہ پتھروں کی بارش ہو گئی۔ تو وہ تو کتنی دیر ہوگی، 4-5 منٹ ہوں گے، فرشتے نے زمین اٹھا کے الٹی کر دی اور وہ سب فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو لیکن آج کا جو عذاب ہے یہ خاص طور پہ اس لیے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے گناہ زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہو، اس کا عمل اچھا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، یعنی غلط اعمال اس سے سردر اور پھر اس کی عمر، تو یہ تو پھر اس کے اعمال جو ہیں بڑھ رہے ہیں، اس کی گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں آپ لمبی لمبی عمریں لوگوں کو مل رہی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کی بغاوت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا مضمون ہے سامنے کرم۔ تو یہ بات جو ہے نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ اقوام کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد حل من محیص، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج تو ہم بھاگنے ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ یہ دنیا داری ایک لعنت ہے سامنے کرام، اللہ کی یاد کو بھلا کے زندگی گزارنا ایک لعنت ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو واضح کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اللہ کی یاد سے تو منہ پھیر لیا، اب آپ دنیا داری میں لگ گئے، میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا مال، میرا کاروبار، یہ وہ۔ آپ دیکھیں دنیا جو ہے، ایک دنیا سے میری مراد بہت سے لوگ، اکثریت اسی فکر میں غلطہ ہیں۔ ایک ابھی میں گیا تھا، جاننے والا تھا میرا، ایک دکاندار تھا اور وہ اچھا، مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے سے اس نے شروع کیا، اب ایک بہت بڑا اس کا ایک کاروبار جاری و ساری ہے، اور عمر تقریباً میرے لگ بھگ ہے، میری 62 سال عمر ہوگی، اس کی 60 سال ہوگی، تھوڑا فرق ہے۔ تو سر کے بال اور داڑھی کے بال میری طرح اس کے بھی سفید ہیں۔ تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ بھئی تمہارے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب تم ریٹائرمنٹ لے لو۔ تو اس نے کہا نہیں، دکاندار کی ریٹائرمنٹ اس وقت ہوتی ہے جب کہ اس کی تھوڑی کو، اس کے چہرے کو باندھ دیا جائے تھوڑی کے ساتھ۔ یعنی میں تو یہ کرتا رہوں گا، اس کے بغیر تو مجھے چین نہیں ملتا، یعنی موت تک، موت کے وقت اس کو، بھئی اتنا تو مطلب یہ ہے کہ آدمی آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب دیے ہوئے، اور یقیناً اس کو اسباب دیے ہوئے۔
لیکن میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ دنیا داری میں ہم رہنا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی میں نے آپ سے کہی کہ اگر اللہ کی یاد رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو، یہ بات میں ذرا وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے رخ پھیر لیا ہے، اللہ کو آپ نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، تو اب یہ جو دنیا آپ کو حاصل ہے یہ عذاب الہی ہے۔ یہ جو مال و دولت ہے، اس کے انبار ہیں اور دنیا داری ہے اور ہیں، یعنی آپ دیکھیں ابھی مجھے خبر آئی ہے، کل ہی ایک امریکہ کے سینیٹر تھے جان مکین، ابھی آج جو اگست کی جو ہے 27 تاریخ ہے 2018، جان مکین جو ہے 25 میرے خیال سے 26 تاریخ کو جو ہے وہ مر گئے، 82 سال عمر تھی یا 85 سال عمر تھی، جو بھی تھے، سینیٹر تھے۔ تو ان کی ساری جو ہے بی بی سی نے ایک تصویری وہ خبریں جو ہیں، یعنی اس کی زندگی تصویروں کی شکل میں، پہلے فوجی تھے، وہ ایک پائلٹ تھے، بحریہ میں پائلٹ تھے، وہ تصویریں دکھائیں انہوں نے، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آتے گئے، سیاست کی طرف آ گئے، ایک سینیٹر بنے، پھر صدارتی امیدوار کے لیے درخواست دی، وہ منظور نہیں ہوئی، اگلے 4 سالوں بعد وہ منظور ہو گئی، الیکشن لڑا، پھر اس میں اوباما یعنی وہ ہار گئے، یہ جیت گئے اوباما۔ تو بہرحال وہ زندگی گزرتی رہی، پھر کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، اور وہ آخر یعنی دماغ کا کینسر تھا ان کا۔ تو ایک سٹیج آیا یعنی کہ انہوں نے علاج سے انکار کر دیا، تھک گئے، اور اب یعنی 2 دن پہلے علاج سے انکار کر دیا، اب وہ جو ہے بس پتہ کاٹ دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا زندگی ہے، اس لیے تو انسان نہیں آیا کہ سینیٹر بن جائے اور بلینر جب بن جائے یا ملینر بن جائے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ملینر ہوں یا بلینر ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جانا ہے آپ نے، اور اکثر پھر افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو جب وارثین میں اس کو کچھ اچھے وارث نہیں ملتے تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ بس اب یہ میرے بعد جو ہے یہ جانے والا ہے سارا مال۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عذاب الہی کی جو یہ شکل ہے یہ زیادہ سخت ہے ان عذاب سے جس پہ بس پیغمبر کی تکذیب کی گئی، تھوڑی مہلت دی گئی، اور پھر اس کا پتہ کاٹ دیا گیا اس قوم کا، فقطع دابر القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ لیکن ہمارا جو ذہن ہے آپ دیکھ لیں، ہماری تو سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ کا عذاب، کہاں ہے بھئی اللہ کا عذاب؟ بھئی تمہاری عقل الٹی ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ مقصود واحد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، کہ تمہاری سمجھ الٹی ہو گئی ہے اور تم دنیا ہی کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اور تمہارے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور یعنی اب تمہاری سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آ رہی، حق بات جو ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے۔ کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم غشاوۃ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایسے لوگوں کو جانور سے بھی بدتر قرار دیا ہے، یہ ذرا آپ سوچ لیں سامنے کرام۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان لوگوں کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال آج کا جو عذاب الہی ہے، میں آپ سے یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات آج نہیں آتے، آج بھی آتے ہیں، اور وہ عمل جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ۔ آج امت مسلمہ من حیث القوم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ یہودیوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے، وہ یہودی جو بدترین مخلوق اور مغضوب علیہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے، وہ عربوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔ ادھر عیسائیوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے، ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کی پٹائی کر رہے ہیں۔
آج تو باطل جو ہے وہ غالب ہے، حق تو ہے ہی نہیں. حق ہوتا تو وہ غالب ہوتا. اب تو باقی سب اندھیرے ہیں، وہاں بھی اندھیرا ہے، یہاں بھی اندھیرا ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کا ماحول ہے یہ تو اندھیروں کا ماحول ہے، وہی جہالت کے اندھیرے ہیں سامنے کرام. بہرحال سوچ بچار کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما بھی دیا ہے کہ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں نصیحت اور عبرت تو ہے جس کے پاس کوئی دل ہو، سوچنے والا دل ہو. یعنی یہ عقل سے کام لے تو پھر جو ہے یعنی عبرت پکڑے، اور یہ جاگتا ہو. اگر یہ سویا ہوا ہے، غافل ہے، تو اس میں تو عبرت لے نہیں سکتا. اس پہ میں نے کل بات کی تھی صاحب اکرام. یا وہ کان لگا کے کوئی بات سنے. آج دیکھیں بعض لوگ جو ہیں درس کے اگر عادی ہیں تو وہ درس جب ہوتا ہے تو وہ یعنی درس لگا کے نوافل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، یہاں سے آواز چل رہی ہے اور وہاں سے وہ نفل پڑھ رہے ہیں، یا فرض نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ بھئی توجہ ادھر دیں گے کہ ادھر دیں گے؟ یہ بات بھی تو غور کی ہے نا. تو کان لگا کے سننا. قرآن جب پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب یہ بتائیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اسے، اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. بہرحال ہمارا رویہ تو ایسا نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے آج کا جو سبق ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ میں نے یہ آسمان و زمین 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار میں پیدا کی ہے، رفتہ رفتہ، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یعنی اس آیت میں اگر آپ دیکھیں کہ مضمون کیا پنہا ہے. انکار یعنی دوبارہ پیدا کرنے کو لوگ عجیب بات تصور کرتے تھے. ان ھذا لشیء عجیب، یہ اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ تیرے میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں. ہاں، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. یہ تو بڑی دور کی بات ہے. جب ہم مٹی ہو جائیں اور مر جائیں، مٹی ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما رہا ہے کہ بھئی دیکھو یہ آسمان اور زمین میں نے 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ تو لاحق نہیں ہوئی. یہ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش زیادہ جو ہے بڑا کام ہے بنسبت کسی انسان کے پیدا کرنے سے. ظاہر ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے 6 دنوں میں، اور انسان کا پیدا کرنا ابھی یہ سورہ یہ زاریات جو ہے اس میں مضمون آئے گا، مزید دلائل بھی آئیں گے. اس صورت کا مضمون بھی یعنی اسی صورت کے ساتھ ہی لگتا ہے. لیکن بات یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی میری قدرت سے تم واقف نہیں ہو، مجھے تو کوئی تھکاوٹ لاحق ہی نہیں ہوتی. پیدائش، کسی چیز کو پیدا کرنا یا فنا کر دینا، یہ میرا کام ہے. انا نحن نحیی و نمیت، ابھی آئے گا آگے آیت نمبر 43 میں، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. زندہ بھی میں کرتا ہوں، مارتا بھی میں ہوں، اور میری طرف واپس تم پلٹ کے آؤ گے. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کام وہ نہیں کر سکتا، دوبارہ کام وہ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی تھکاوٹ لاحق ہو جائے. میں خود ہر انسان کا یہ ہے کہ جب یہ تھکا ہوا ہو تو یہ کام اس طریقے سے تھوڑی کرے گا. تو جب تھکاوٹ آپ کو لاحق ہو جاتی ہے تو آپ سے کام اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کو کرنا چاہیے. جب آپ نیند کر لیتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو کام پھر اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو اس یعنی مخلوق کی صفات سے منزہ ہوں، جو مخلوق کی صفات ہیں اس سے تو میں منزہ ہوں، مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی کائنات، سماوات والارض میں یہ ساری کائنات ہے سامنے کرام، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کا انتظام کرنا، اس کو پیدا کرنا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے تو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ فاصبر علی ما یقولون۔ بہرحال یہاں تک مضمون ہو گیا سامعین کرام۔ خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اس مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے، اس راستے پر چلنا ہے جس راستے پر چل کے ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہوگا، اور اس میں پھر جد و جہد بھی کرنی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور بالکل ایک اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشا ہے۔ آپ جو بھی حاصل کر لیں ساری دنیا اکیلی آپ کی ہو جائے، لیکن یہ ایک کھیل تماشا ہے، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا۔ 10 روپے کوئی، میں نے آج تک 62 سال میری عمر کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مردے کے ہاتھ میں کوئی 10 روپے رکھ رہا ہے یا کوئی جائیداد کے کاغذات رکھ رہا ہے کہ بھئی یہ تمہاری خون پسینے کی کمائی ہے، تم نے بنائی ہے، یہ گھر بنایا ہے بڑا پیارا، اس کے لو جائیداد کے کاغذ اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یا یہ گھر لیتے جاؤ۔ ہوتا ہے نا، ہم جب نقل مکانی کرتے ہیں سامنے کرام، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، یعنی آپ اگر ہجرت کرتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، تو آپ اپنا سارا سامان جو ہے لے جاتے ہیں اس گھر سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو یعنی گھر تبدیل کرتے ہیں، کرایہ دار ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ بھئی چلو نکلو میرے گھر سے، ہمارا تمہارا ایگریمنٹ پورا ہو گیا ہے، 6 سال تھے تم نے گزار لی، اب جاؤ۔ تو کیا وہ سارا سامان جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا کہ چھوڑ کے جائے گا؟ یقیناً لے کے جائے گا۔ تو اگر ہم اس دنیا سے اس دنیا جاتے ہیں تو کیا ہم جو کچھ ہم نے کیا کرایا ہے، سامان جو دولت ہے، کیا ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ نہیں، یہ تو وہاں کسی کام کا نہیں ہے، اس دنیا میں تو یہ کام نہیں آتا۔ آپ نے جو کیا کرایا ہے، نہ بیٹے آپ کے ساتھ لیٹیں گے، نہ بیوی لیٹے گی، نہ شوہر آپ کے ساتھ قبر میں لیٹے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، واپس لوٹنا تو میرے پاس ہے، وہاں یہ مال کام نہیں آتا جو آپ نے یہاں کمایا نا، بڑے شوق سے اور بڑی محنتوں سے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، سوچ سمجھ کے قدم بڑھانا چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ وَلَقَدْ ترجمہ سنا دیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور میں نے پیدا کیے ہیں آسمانوں اور زمین کو اور جو اس کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ We created the heavens and the earth and what is between them in 6 days, and no fatigue touched us۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔